السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ زدنی علما رب زدنی فہما۔ باب ما یکرہ من احتیال المرأة مع الزوج والضرائر، کہ مکروہ ہے حیلہ کرنا عورت کا، اپنے چال بازی کرنا عورت کا اپنے خامد کے ساتھ، والضرائر اور اپنی سوتنوں کے ساتھ، اس کی کراہت کا بیان۔ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی سوتنوں کے ساتھ جو حیلہ بازی کرتی ہے، کوئی چال بازی کرتی ہے، اس کی کراہت کا بیان۔ وما نازل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک، اور اس بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، یعنی یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج واللہ غفور رحیم، اور اس کے آگے والی آیات۔ دراصل یہ بعض ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حیلہ کیا تھا، یہ چال چلی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری زوجہ سودا تھی یا حفصہ تھی، اس کے اندر روایات مختلف ہیں، اہل علم نے اس کی تطبیق دی ہے۔ بارکہ یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، اس حدیث کے تحت ہمارا عنوان ہے کہ حیلہ کس طرح کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے پاس زیادہ وقت گزارتے تھے، یعنی عصر کے بعد چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس چکر لگاتے تھے، تو ایک عورت کے پاس، ایک خاتون کے پاس، ایک بیوی کے پاس کچھ زیادہ وقت ٹھہرتے تھے۔ تو ایک طرح کا جیسے سوتنوں کے اندر ہوتا ہے، تو ایک طرح کے دل میں بات پیدا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ کے پاس زیادہ ٹھہرتے ہیں۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر شہد پیا کرتے تھے، ان کو شہد کا کوئی ایک مٹکا یا ٹپ کہہ لیں، ایک مشکیزہ کہہ لیں، ایک تھیلی کہہ لیں، ان کو شہد ملا تھا کہیں سے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلانا چاہا۔ اب یہ جو ہیلہ انہوں نے کیا تھا ازواج نے، یہ اس نیت سے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ وقت گزاریں، اس زوجہ کے پاس وقت زیادہ گزارتے، ہمارے پاس وقت۔ تو یہ نیت ان کی اچھی تھی لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر تنبیہ فرمائی ہے، اور جس وجہ سے یہ منع کر دیا گیا کہ اس طرح کے ہیلے بھی جائز نہیں ہیں، گرچہ وہ اچھی نیت کے ساتھ ہی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس وقت زیادہ دیں اور ان کے پاس زیادہ وقت نہ دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شہد پیتے تھے، تو انہوں نے آپس میں چال چلی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے تو بدبو آ رہی ہے، اور آپ نے کیا مغافیر کھایا ہے یا مقابیر پیا ہے؟ تو آپ فرمائیں گے کہ نہیں پیا، یقیناً ان کو پتہ تھا نہیں پیا، تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کے جو شہد آپ نے جو پیا ہے واقعتاً، تو اس سے بدبو آ رہی ہے، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس شہد پئیں گے نہیں اور جلدی ہمارے پاس آ جایا کریں گے۔ تو یہ ایک چال چلی تھی جس میں نیت فقط و فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنا تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ وقت گزاریں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سے محروم کرنا مقصود نہیں تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی برا کرنا مقصود نہیں تھا۔ اور یہ ایک محبت کے اندر، جیسے بیوی، دو بیویاں کس کی ہوں تو ایک بیوی اپنے پاس کھینچتی ہے، دوسری اپنے پاس کھینچتی ہے، تو یہ ایک طرح کا رہتا ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ازواج مطہرات نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی والے سے وہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، جس کا ہم تذکرہ کل یا پرسوں پڑھیں گے بھی، قرآن پاک میں سورۃ تحریم کے اندر۔ جی اب پڑھیں جی، کون پڑھیں گے؟ بسم اللہ کریں جی۔ کوئی بھی نہیں پڑھیں گے میرا خیال ہے، جی تاجور صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الشیطان الرجیم۔ باب ما یکرہ من احتیال
للمرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الإمام البخاري حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحب الحلواء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھی، ويحب العسل ويحب العسل اور شہد ان کو پسند تھا، وكان اذا صلى العصر اجاز على نسائه اور ایسا ہوتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھ لیتے تو اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے، ہر کسی بیوی کے یعنی پاس۔ چکر لگاتے تھے بھی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، یا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت مقرر کیا تھا کہ اس وقت کے اندر میں ساری بیویوں کے پاس چکر لگایا کروں گا؟ جی۔ فیدنو منہن تو ان کے قریب جاتے، فدخل علی حفصہ تو وہ ایک دن حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، فاحتبس عندها اکثر مما كان يحتبس تو وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس زیادہ بیٹھے عام معمول سے، جی۔ فسألت عن ذلك تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا یہ آپ وہاں پر زیادہ کیوں بیٹھے؟ فقیل تو کہا گیا لی فقیل لی تو مجھ سے کہا گیا، عائشہ کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا اہدت امرأة من قومها اکت اصل ایک بیوی نے اپنی قوم سے مجھے تحفہ دیا، یہ ایک عورت نے ایک عورت نے ایک احدت عورت احدت احدت امرات من قومیہ کہ حفصہ کی قوم کی کسی عورت نے انہیں کو تحفہ دیا ہے، اکتم من اکت اصل، شہد کا ایک، یعنی کیا لیں آپ، شہد کا ایک، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اکا کا مطلب تو ہوتا ہے ایک برتن، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وعاء من جلود مستدیر جی گول کنڈے کا برتن۔ ہاں جی، کوئی ڈول کر لیں یا کوئی بھی اس طرح کا کر لیں بس۔ فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، منہ اس میں سے شہد میں سے، شربتن کچھ تھوڑا سا، ہاں جی، یعنی فقلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ پانی میں ڈال کر پلایا یا ویسے پلایا، یعنی خالص شہد پلایا یا پانی میں ڈال کر پلایا، یہ تو تفصیل نہیں نا، تو پانی میں ڈال کر پلانے کو بھی شہد ہی کہتے ہیں، یعنی اس میں پانی ملا کے تھوڑا سا وہ لکوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو پیا جاتا ہے پھر پانی سے، یا اس کی جو زیادہ مٹھاس ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں اگر گرمیاں ہیں تو اس کو پانی کے اندر ملا کر پینا، یہ اس کی جو ہے وہ شدت کو کم کر دیتا ہے۔ بہرحال فقلت، تو عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں کہا، اما واللہ لنحتالن له ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حیلہ کریں گے، فذکرت ذلك لسودہ تو میں نے یہ بات سعودہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کی، وقلت اذا دخل علیک اور میں نے سعودہ سے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں، فإنه سيدنو منکی تو آپ کے قریب ہوں گے، فقولی تو آپ ان سے کہیں یا رسول فقولی لہو یا رسول اللہ اکلت مغافیر، اللہ کے رسول کیا آپ نے مغافیر استعمال کیا ہے یا کھایا ہے؟ فإنه سيقول تو نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ مغافیر وسلم ایک یقینا آپ مغافیر ایک بوٹی ہے، یا آپ اس کو پودا کہہ لیں، جو بدبودار ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم دیکھا تو نہیں، اگر آپ اس کو سرچ کریں نیٹ پہ تو آپ کو مل جائے گا شاید۔ جی۔ فإنه سيقول لا تو یقینا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں، فقولی لہو تو اے سودا تو اسے کہنا ما هذه الريح یہ پھر یہ کس چیز کی بو ہے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحتد علیہ ان توجد منه الريح اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گرا گزرتا تھا کہ ان سے کوئی بری بو آئے، اسمیل آئی، بو آئی، سمیل ہے۔ فإنه سيقول تو یقینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہیں گے سقطنی حفصۃ شربت عسل حفصہ نے مجھے یہ کچھ شہد پلایا، اب یہ فقولی دیکھیں لہو نا، تو صدق یہ ساری ایک پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہ پلاننگ کرنا بیویوں کا دوسروں کے بارے میں، ایک بیوی کا دوسری بیوی کے بارے میں پلاننگ کرنا، یہ بالکل بھی درست جائز نہیں ہے۔ جی۔ تو اے سودا تو اس سے کہنا جرست نحلہ القرفتا ہاں جی، جراست
جراست، یعنی ہاں اس جی، کی جو یہ جو نحل ہے، یعنی شہد مکھی، کی شہد مکھی، کی مکھی. شہد کی مکھی نے یہ چوسا ہے عرفت سے. ہاں جی، عرفت ایک، یہ بھی ایک کہہ لیں آپ بوٹی ہی ہے. اس میں یہ بھی اسمیل والی بوٹی ہوتی ہے. تو کہتے بھی اگر آپ نے شہد ہی کھایا ہے تو شہد سے وہ اسمیل جو آ رہی ہے، یہ چونکہ اس شہد کی مکھی نے چوسا اس کا رس تھا، تو اس کا رس چوسنے کی وجہ سے اس کا اثر شہد کے اندر بھی آیا ہے. جی. وساقول ذلك، اور میں بھی ایسا ہی کہوں گی. وقولی لہو انت یا بولی. صفیہ، جی، ٹھیک ہے. اور تو اے صفیہ اس سے کہنا. دیکھو اوپر سودا، اچھا یہ صفیہ رضی اللہ عنہ سے بھی انہوں نے بات کی. وقولی لہو انت یا صفیہ، اور اے صفیہ آپ بھی ایسا ہی ان سے کہنا. جی. فلما دخل على سودا قالت، تو جب وہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے، قل تو. تقول، قل تو. جی شیخ صاحب، قلت، ہاں جی. تقول تقول سودة والله والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أناديه بالذي قلت لقد لي. ان ابادرہ ہوئی، ادھر لفظ لکھا ہے. جی شیخ صاحب، میں دوسرا ایک منٹ میں. فلما دخل على سودا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سودا کے پاس داخل ہوئے، قلت، میں نے کہا. تقول سودا والذي لا الہ الا هو، سودا کہے گی اللہ کی قسم، لقد كدت ان ابادره بالذي قلت لي، میں قریب تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات کہوں جو کہ تو نے مجھے کہی تھی. وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قریب تھے کہ دروازے پر تھے. فرق من کی، تیرے ڈر کی وجہ سے. یہ سب سمجھ نہیں آئی بات. جی. یہ بات، یہ جملہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ استغفر اللہ، ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا. سر میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، ادھر کچھ اور لکھے ہیں، اور آپ نے جو پڑھے ہیں وہ کچھ اور ہیں. ایک میں ذرا ان الفاظ کو دیکھتا ہوں.
ایک بار لگے گا جی یہاں ہوم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق من کا، یعنی آپ کے خوف کی وجہ سے یا عائشہ تم نے یہ مجھ پر جو یہ کہا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات لازمی یہی بات کہنا. کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میرے پاس دروازہ ابھی میرے قریب آئے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، میرے قریب ابھی آئے بھی نہیں تھے کہ قریب تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد ہی یہ بات کہہ دوں کہ اللہ کے نبی آپ سے بدبو آ رہی ہے. حالانکہ کہنا کب تھا کہ جب نبی